السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ تو الحمدللہ کل ہم نے روزوں کے متعلق اور روزوں کے مسائل کے متعلق پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والوں پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزہ رکھوانے کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل کے درمیان میں دعا کا مسئلہ بھی رکھ دیا، اور بہت بڑی بات کہی کہ جب مجھ سے میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں تو انہیں کہو کہ میں قریب ہوں، اور میں صرف سنتا ہی نہیں ہوں، میں تو پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ جب بھی پکاریں تو سمجھیں کہ اللہ ہماری بات کو سن ہی نہیں رہا بلکہ وہ جواب بھی دیتا ہے۔ تو آج کا لیسن ہمارا جو ہے یسألونک عن الاہلہ، یسألونک، ٹھیک ہے؟ یہ آیت نمبر کون سی سٹارٹ ہو رہی ہے؟ 189، 199 بولتے ہیں اس کو، 189 آیت نمبر ہے۔ یسألونک، یا شروع میں آ گیا ہے تو ترجمہ ہوگا وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے۔ یسألون میں واو اور نون، آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر واو اور نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ جمع کی علامت ہے، اور شروع میں یا ہے تو یہ کس کی علامت ہے؟ مضارع کی، مضارع معروف۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، تجوید پہ غور کرنا ہے۔ عن ایک ایک بات کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو آپ نے اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ عن الاہلہ، نئے چاند کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، کہہ دیجئے قل، آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، ہیا، وہ کیا، وہ ہیا، قل ہیا، کہہ دیجئے وہ، مواقیت، مواقیت، اوقات کے پیمانے ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے بھی، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں، بأن تأتوا البیوت، بأن، یہ کہ تأتوا البیوت، کہ تم سب آؤ گھروں کو، من ظہورہا، من اخفا، ظہورہا، ان کی پشت سے، ظہور ظہر کا مطلب ہوتا ہے پشت، پیچھے والی سائڈ، ان کے پشت سے، ولکن البر، اور لیکن نیکی، من اتقی، اس کی ہے جو اتقاء کرتا ہے، بچتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم سب آؤ گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، اب پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آئیے۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی، بیٹے آواز بند کریے، ڈور بند کر دیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، لوگوں کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے، یعنی کہ لوگوں کی عبادت کے جو اوقات ہیں ان کے لیے اور حج کے موسم کے لیے ہے، اور احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، احرام کی حالت میں گھروں کے دروازوں سے نہیں آنا بلکہ پیچھے سے آنا تمہاری کوئی نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو۔ اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
یہاں کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ وہ ایسا کام کرتے ہوں گے جو بات کہی جا رہی کہ یہ نیکی نہیں ہے تو وہ نیکی ہے نا؟ ذرا غور کریں گے نا ترجمے پر تو آپ کو اس کا سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اصل مسئلہ کیا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ جی اب دیکھیے کہ انصار، مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا تھا انصار، مکہ سے جو آئے تھے وہ تھے مہاجر۔ انصار جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے تھے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے مطلب گھر سے نکلے، احرام باندھ کے چلے گئے، تھوڑا سا آگے گئے تو یاد آیا کہ فلاں چیز گھر میں رہ گئی، کوئی کسی چیز کے بارے میں انہیں یاد آتا یا کسی چیز کی ویسے ضرورت پڑتی تو وہ گھر کے ڈور سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ پیچھے سے اتنا تنگ ہو کے دیواروں پہ چڑھ کے، ٹھیک ہے، گھروں کے دروازوں یعنی دروازوں کی سے نہیں بلکہ گھر کے پیچھے والے حصے سے چڑھ کے بڑے مشکل یعنی کہ راستے سے گزر کے، راستہ تو ہوتا نہیں تھا، دیواریں پھلانگ کے، چھتیں پھلانگ کے، اس طرح سے تو وہ آتے تھے اور اس آنے کو وہ نیکی سمجھتے تھے کہ پیچھے سے آئیں گے تو یہ نیکی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اصل چیز اللہ سے ڈرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس آیت کریمہ میں اچھا آگے جو ہے آ گئی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، وَقَاتِلُوا، اور تم سب کیا کرو؟ لڑو۔ وَقَاتِلُوا، اور تم سب لڑو یعنی جنگ کرو۔ یہاں پر لڑنا سے مراد آپس کا لڑنا نہیں ہے، مطلب جنگ ہے جو مسلمانوں کی کفار کے ساتھ تھی، اور تم سب جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یعنی اب پیچھے سے پڑھیں گے سبیل اللہ الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم سب جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم سب زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، یحب محبت میں سے ہے نا، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، نہیں اچھا سمجھتا کس کو؟ معتدین، معتد زیادتی کرنے والا، ٹھیک ہے، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے بامحاورہ ترجمہ کی طرف آئیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نہیں سوری وقاتلہم فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی جہاد کرو ان سے جو تم سے جہاد کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جہاد کیا کی اجازت دے دی ہے لیکن ساتھ کہا کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ کیا زیادتی؟ جہاد میں کیا انہوں نے ہمیں مارا ہم نے انہیں مارنا ہے بھئی، جب نکلتے ہیں نا میدان جنگ میں تو پھر جو بھی آگے آئے مارا جائے گا کافر کا، تو پھر کیوں کہا کہ زیادتی نہیں کرنی؟ مارنا بھی زیادتی ہے، جنگ کرنا زیادتی ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے یہاں پر کہ تم نے خود کہا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں؟ بات تو سمجھ آ گئی، جنگ میں آپ کو ہتھیار بھی یوز کرنے پڑیں گے، آپ کو ڈنڈے سوٹے بھی یوز کرنے پڑیں گے، اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کو مارنا بھی پڑے گا، جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کہا زیادتی نہ کرو۔ اب زیادتی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یہاں اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قتل رہا کرتے تھے۔ مکہ سے جب مدینہ میں گئے تو آپ کے پاس طاقت تھوڑی تھی، لوگ تھوڑے تھے، تو جہاد کا حکم نہیں ہو رہا تھا، لیکن مسلمان چاہتے تھے کہ ہمیں جہاد کا حکم ملے اور ہم بدلہ لیں، اپنی ان کے سے جنگ کریں اور بدلہ لیں، لیکن نہیں مل رہا تھا۔ اس والی آیت میں سب سے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے جو تمہارے ساتھ آمادہ قتل رہتے ہیں، یعنی آمادہ جہاد رہتے ہیں، جو تم سے جہاد کرنا چاہتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، صرف تم ان سے جہاد کرو، ٹھیک ہے، اور ساتھ کہا کہ زیادتی نہیں کرنی، زیادتی کرنے سے منع کیا۔ زیادتی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ مسلح نہیں کرنا، مطلب کسی کو جنگ میں مار دیا، مار کے پھر مسلح، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح کیا گیا تھا۔ مسلح کرنا ہوتا ہے ناک کاٹ دینا، ہونٹ کاٹ دینا،
جبڑے کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، اعضاء نکال دینا، آنکھیں نکال دینا، یہ مصلح کرنا، مصلح کرنے سے منع کیا گیا۔ مارنا تو مار دیا نا، تو یعنی کہ مار کے تو پھر مصلح نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا، یہ زیادتی۔ اور دوسری بات، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو انہیں بھی نہیں مارنا۔ جو جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، سارے تو ایک جیسے جنگ پسند نہیں ہوتے نا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے جو جنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن جو گھروں میں بیٹھ گئے نا ایسے جا کے تو ان کو گھروں میں بھی نہیں جا کے پکڑ کے تو ان کو مارنا، ٹھیک ہے، یہ ہے زیادتی۔ تو اسی طرح درخت وغیرہ وہاں نہیں کاٹنے نہیں ہیں، جلانے نہیں ہیں، درختوں کو آگ نہیں لگا دینی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کو بغیر مصلحت کے مارنا بھی منع ہے، اور یہ زیادتی ہے جن سے بچنا چاہیے۔ مطلب لوگ گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جانور کو مار دیتے ہیں، یا پھر درختوں کو آگ لگا دیتے، جنگل ہے تو جنگل کو آگ لگا دی، مطلب اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا، اگر ایسا کرو گے تو یہ زیادتی ہے، تو زیادتی نہیں کرنی۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، جو صرف لڑتا ہے جنگ کرنے کے لیے آئے، صرف اس سے جنگ کرنی۔ جی اس کے بعد دیکھیے وَقْتُلُوهُمْ اور کیا کرو، وَقْتُلُوهُمْ اور تم قتل کرو انہیں، وَقْتُلُوا اور قتل کرو تم ہم انہیں، حیث جہاں، ثقفتموہم جہاں بھی تم سب پاؤ انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم سب نکال دو انہیں، من حیث، عربی کیسے پڑھیں گے، وَأَخْرِجُوهُمْ من، یہاں نون پر اظہار کریں گے کیونکہ آگے ہا حروف حلقی میں سے آگے ہے، وَأَخْرِجُوهُمْ من حیث اور تم سب نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے نکالا تھا، اخرجوکم ان سب نے نکالا، کم تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، اشد کہتے ہیں نا میرے پیٹ میں اشد شدید درد ہے، تو ایک جا کہتے ہیں مجھے آج چھٹی دے دیں مجھے اشد ضرورت ہے نا، تو اشد یہ لفظ عام ہے جو میں اور آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ اچھا جی، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور مت تم سب جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ خود یعنی تم سب سے جنگ کریں، یعنی تم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، مسجد حرام کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ خود تم سب سے جنگ کرے، اگر وہ خود جنگ کرے نا تم سے تو پھر تم نے ان سے جنگ کرنی، ورنہ نہیں کرنی۔ فی ہی اس میں، فَإِن پس اگر قاتلوکم وہ سب تم سے جنگ کرے، فَقْتُلُوهُمْ تو تم سب قتل کرو انہیں، کذالک اسی طرح، کذالک کیسے پڑھیں گے، کذالک اسی طرح، جزاء جزا ہے، سزا ہے، بدلہ ہے، کافرین کافروں کی۔ اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آئیے، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑے، جب تک وہ تم سے خود نہ لڑے تم نے ان سے نہیں لڑنا، یعنی آپ کو مسلمانوں کو پہل کرنے سے روکا گیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آ رہی ہے سمجھ، کیا ہے کہ مسلمانوں کو پہل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اب یہاں پر نا ایک دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، والفتنۃ اشد من القتل کی طرف آئیے، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مسلمان کمزور تھے جب مکہ سے مدینہ میں گئے تھے اور منع کیا ہوا تھا، لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی ساری قوت، مکہ والے لوگ بھی مدینہ میں چلے گئے تھے اور مدینہ کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اب یہاں پر ساری قوت جب مجتمع ہو گئی تھی، اکٹھی ہو گئی تھی، تو پھر ان کو جہاد کی اجازت مل گئی۔ شروع میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے، اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر پھر جہاد کیا۔ شروع میں کہا گیا صرف جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو، لیکن بعد میں پھر اس بات کو آگے وسعت دے دی گئی، پھر مسلمان اگلے اگلے علاقوں میں جہاد کرتے ہوئے علاقوں کو فتح پہ فتح کرتے چلے گئے۔ قرآن پاک نے اعتداء، زیادتی کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے کہ خیانت نہیں کرنی، بدعہدی نہیں کرنی، مثلا نہیں کرنا، بچوں کو عورتوں کو نہیں مارنا، اور گرجوں میں جو مصروف عبادت میں مصروف لوگ ہوں انہیں بھی، یعنی درویشوں کو قتل نہیں کرنا، تو اسی طرح درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرماتے۔ اور پھر کہا کہ حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم پالو، کا مطلب ہے کہ ان کو قتل کرنے کی قدرت جہاں بھی تمہیں حاصل ہو جائے، جہاں بھی انہیں قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے، وہاں ہی انہیں پکڑ کے مار ڈالو، اور پھر انہیں بھی وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یہ بھی کہا گیا وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ کہاں سے؟ مسلمانوں کو نکالا، ٹھیک ہے، یعنی مکہ سے انہوں نے نکالا تھا، اسی طرح تم بھی انہیں مکہ سے نکال باہر کرو۔ تو یہ کب ہوا تھا؟ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا تھا کہ اب نکلو یہاں سے۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بڑا ہے۔ اس سے اس کا مطلب کیا ہے؟ فتنے سے مراد ہے کفر و شرک کا فتنہ، کفر اور شرک کا فتنہ، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ کفر اور شرک کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، اور جہاد کے لیے اپنے تن من دن کی قربانی دینی پڑے گی۔ جی اس کے بعد دیکھیے کہا کہ کافروں کا اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مار ڈالو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ حدود حرم میں یہاں پر پیچھے نا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں منع کیا گیا لڑائی کرنے سے، ہاں جب تک کہ وہ تم سے خود نہ لڑائی کرے، اگر وہ تم سے مسجد حرام میں لڑائی کریں تو تم انہیں قتل کر دو، ٹھیک ہو گیا۔ پہلی بات ہے تم نے انہیں چھیڑنا نہیں ہے، اگر وہ تمہیں چھیڑ رہے تم سے جنگ چاہیں تو پھر انہیں قتل کر دو، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے حدود حرم میں قتال منع کیا گیا، حدود حرم کے اندر اگر کوئی باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا ہے نا تو وہ بدلہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور مسلمانوں سے لڑیں تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ اور آگے دیکھیے فَإِنِ الْتَحَوْا، یہی ہے سوری وَقَاتِلُوهُمْ، ہاں نہیں فَإِنِ یہاں نون کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے۔ فَإِنِ الْتَحَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، جب تم ان سے لڑائی کرو تو وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم سب جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ باقی رہے، فتنہ تم کوئی فتنہ تم وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کوئی فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا
عد فلا عدوان تو نہیں کوئی زیادتی، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر نہیں کوئی زیادتی، الا مگر علی الظالمین ظالموں پر، ظلم کرنے ظالموں پر مطلب ظلم کرنے والوں پر۔ اب آپ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آئیں۔ فَإِنِ انتہوا اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ مٹ نہ جائے۔ کب تک لڑتے رہنا ہے؟ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، فتنہ مٹ نہ جائے۔ فتنہ کون سا فتنہ تھا جو بھی بتایا؟ کفر و شرک کا فتنہ، اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں ہی پر ہے۔ اگر وہ باز آ جائے تو تم باز آ جاؤ۔ اور اس کے بعد دیکھیے الشہر الحرام، یہی ہے جی، الشہر الحرام ماہ حرام، شہر کا مطلب مہینہ، حرام کا مطلب حرمت والا، ماہ حرام مطلب حرمت والے مہینے کی پابندی ہے۔ بالشہر الحرامی ماہ حرام کے بدلے میں، والحرمات قصاص اور تمام حرمتوں میں برابر کا قصاص ہے، تمام حرمتوں میں بدلہ ہے، قصاص ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا تو تم سب بھی زیادتی کرو، تو تم سب بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، مثل اس کی، ما اعتدى علیکم جتنی اس نے زیادتی کی ہے تم پر، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں تک آج پڑھنا تھا۔ اب یہاں پر حرمت والے بامحاورہ ترجمے کی طرف آ جائیے۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں، اور جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی کی مثل، اسی کے برابر زیادتی کرو جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں دیکھیں حرمت والے مہینوں کے، یعنی حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا 6واں سال تھا، 6 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا تھا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ کتنا لمبا سفر کر کے مدینہ سے مکہ گئے تھے؟ کتنا لمبا سفر کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ سے مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے منع کر دیا، اور یہ شرط لگائی، طے کیا کہ آئندہ سال آئیں گے، اور وہ بھی صرف 3 دن کے لیے۔ یہ مہینہ کون تھا؟ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب مسلمان یعنی جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح، پچھلے سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکیں، تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ پچھلی دفعہ تو بڑے یعنی معاہدہ طے کر کے شرافت کے ساتھ بغیر لڑنے کے بغیر جھگڑنے کے واپس آ گئے تھے، تو اس بار ایسا نہیں ہے، بلکہ بھرپور مقابلہ کرنا ہے۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، اگر وہ حرمت کا خیال نہ رکھیں تو تم بھی نہ رکھو، بلکہ ان کافروں کو عبرت ناک سبق سکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے تم ڈرتے رہا کرو، جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔